شوگر پیشنٹس میں ایک سب سے بڑی غلط فہمی جو آج کل پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں انہیں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ہم اسٹیٹسٹکس کا جائزہ لیں دنیا بھر میں جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان میں 50% پیشنٹ ایسے ہیں جن کا وزن زیادہ نہیں ہے لیکن ان کو ٹائپ 2 شوگر ہو گئی ہوئی ہے یا ٹائپ 1 ہو گئی ہوئی ہے, اور 50% لوگ ایسے ہیں جن کا شوگر جو ہے ایسے ڈائبیٹکس ہیں جن کا وزن زیادہ ہے. تو لہٰذا یہ ایک غلط فہمی ہے. سائنس سے, میڈیکل سائنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو شوگر ہو جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے شوگر ہونے کا یا ڈائبٹیز ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے, خطرہ بڑھ جاتا ہے, لیکن یہ بات غلط ہے کہ شوگر ہونی کو ہوتی ہے جن کا وزن زیادہ ہے. اچھا, اگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں کلینک پہ بھی آتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم نے شوگر کنٹرول کر کے دیکھ لی ہے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے, کھانا کھا کے بھی دیکھ لیا, ہمارا وزن بڑھتا نہیں ہے. تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے یا فیٹ کھانے سے جو ہے وزن بڑھتا ہے. 3 ایسی متس ہیں جو ڈائبیٹک پیشنٹ میں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق وزن سے ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے وزن بڑھانا ہے تو سب سے پہلا خیال تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیلریز زیادہ لے لیں. اس کو ہم کہتے ہیں کیلورک تھنکنگ. تو یہ جو کیلورک تھنکنگ ہے یہ غلط ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 2000 یا 2000 کیلری سے زیادہ روزانہ لیں گے تو ہمارا وزن بڑھ جائے گا. یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں اس میں وزن بڑھانے کے لیے کیلریز کی سائنس غلط ہے. کیلریز کا ڈائبیٹک پیشنٹ میں وزن بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لیں. دوسری متھ جو ڈائبیٹک پیشنٹ میں پائی جاتی ہے وزن بڑھانے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو ویٹ گین پاؤڈرز ملتے ہیں بازار میں, کئی طرح کے ویٹ گین پاؤڈرز ہوتے ہیں, اور ڈائبیٹک پیشنٹس کیا کرتے ہیں کہ یہ ویٹ گین پاؤڈرز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. کئی لوگ صبح شام لیتے ہیں, کئی 3 ٹائم لینا شروع کر دیتے ہیں, دودھ میں ملا کر, پانی میں ملا کر, جس طرح کہ بتایا جاتا ہے. یہ بھی غلط طریقہ ہے, کیونکہ جتنے بھی مارکیٹ میں ویٹ گین پاؤڈرز ملتے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے ان میں شوگر ہوتی ہے. گلوکوز کانٹینٹ یا گلوکوز لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ تو بیچارے وزن زیادہ کرنے کے ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ان پاؤڈرز کے استعمال سے شوگر لیول بڑھتی ہے, اور شوگر لیول بڑھنے سے وزن کم ہوتا ہے, اور وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا تھا, پاؤڈر ہم نے اتنا خرچہ کیا, اتنا مہنگا پاؤڈر لیا, استعمال کیا, لیکن بجائے وزن گین کرنے کے ہم تو ویٹ لاس میں چلے گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ڈائبیٹک پیشنٹس میں. تیسری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو بازار میں وے پروٹین پاؤڈرز ملتے ہیں, کیونکہ سنتے ہیں لوگ کہ جی پروٹین کھانے سے یا زیادہ لحمیات لینے سے وزن بڑھتا ہے, تو اس سے کیا کرتے ہیں وہ کہ بجائے نیچرلی پروٹین لینے کے وہ وے پروٹین پاؤڈر ٹائپ بڑے بڑے امپورٹڈ پیکس جو ہیں وہ بازار سے لینا شروع کر دیتے ہیں. بہت مہنگے ہوتے ہیں, تب بڑا خرچہ کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی وزن گین نہیں ہوتا, کیونکہ وے پروٹین لینے سے جو ہے باڈی میں خاص طور پہ اگر کڈنی فنکشنز آپ کا تھوڑا سا کمپرومائز ہے, پروٹین یوریا ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کا, بلڈ پریشر ہائی ہے, کولیسٹرول ہائی ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, وزن نہیں بڑھتا. تو وے پروٹین لینا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے وزن بڑھانے کے لیے. اب کریں تو کیا کریں؟ ڈائبیٹک پیشنٹس کو سب سے پہلے تو کرنا یہ وزن بڑھانے کے لیے, جو لوگ انڈر ویٹ ہیں, ڈائبیٹک ہیں, شوگر کنٹرول ہے لیکن وزن نہیں بڑھا, تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو ہیلدی پروٹینز لینی ہے. ہیلدی پروٹینز کا مطلب یہ کہ نیچرل پروٹین, جیسے انڈے, خالص گوشت, سکمڈ ملک لے سکتے ہیں, چربی سے پاک بڑا گوشت, چھوٹا گوشت لے سکتے ہیں, چکن کا استعمال کر سکتے ہیں, دالوں سے بڑی ہیلدی پروٹین ملتی ہے وہ لے سکتے ہیں. تو ان کو ہیلدی پروٹینز لینی ہے بجائے آرٹیفیشل پروٹین لینے کے. یہ پہلا طریقہ. دوسری چیز انہوں نے کیا کرنی ہے, ہیلدی فیٹس لینے ہیں, جس میں سب سے زیادہ ہیلدی فیٹ ہے اولیو آئل. اولیو آئل کو آپ کی روٹین کی جو ڈیلی کھانے کی روٹین ہے اس میں شامل کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہیلدی فیٹ جو ہے وہ نٹس میں بھی ہوتا ہے, اخروٹ, بادام, پستہ, تو اس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. اور تیسری سب سے بڑی چیز, سب سے امپورٹنٹ چیز ویٹ گین کرنے کے لیے وہ واک کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھ ٹریننگ یا ویٹ لفٹنگ ایکسرسائزز جو ہے اپنی روٹین کی لائف میں شامل کریں, جس میں آپ واک کے ساتھ ساتھ آپ اپنی باڈی ویٹ پہ
کرسی پہ بیٹھ کے اٹھک بیٹھک کر سکتے ہیں اگر وزن زیادہ ہے، نہیں تو آپ اسکواٹس کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج آپ کو اجازت دے سکتی ہے. اس کے علاوہ پش اپس جو ہیں، وال پش اپس، یہ 3-4 بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے جس سے مسل بلڈ ہوتا ہے. مسل بلڈ ہونے سے شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور ویٹ بھی گین ہوگا.